اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو شب برات، جو مغفرتوں کی رات ہے، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، رجب المرجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آنے والا ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ آج شب برات ہے، مغفرتوں کی رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور عالم اسلام کے سننے والے کروڑوں سامعین، ماہ شعبان المعظم فضیلت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ اس میں ایک شب برات بڑی برکت والی، مغفرت والی، رحمت والی، دعا کی مقبولیت والی رات ہے۔ اس میں موت و حیات، مال و رزق جیسے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ عوام الناس اس مغفرت والی رات کو بڑوں کی عید یا بڑوں کی فاتحہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی، دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ سورہ حشر میں مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ مومنین اپنے اور اپنے رشتہ دار، دوست، احباب اور دیگر مسلمانوں کی دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کی بخششوں کا بہانہ چاہتا ہے۔ بندہ مومن اپنے لیے دعا کرے یا اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، رب العالمین اس کے سب گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یقیناً دعا ہی وفات پانے والوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک لڑکا جو مرحوم کے لیے دعا مغفرت کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ نافرمان برزخی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ انہیں عذاب سے نجات دلانے اور ان کے درجات بلند کرنے والی عموماً 3 چیزیں ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا دینی علم، تیسرا صالح اولاد کی دعائیں۔ استغفار کے علاوہ ایصال ثواب کا اہتمام مرحوم کی مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ
حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ باوقت ندا گفتگو کر سکتی تو صدقے کی ادائیگی کا حکم کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس حدیث شریف کو امام مسلم نے فوت شدہ حضرات کو صدقات کا ثواب پہنچانے کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ بے شک کثیر احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ زندہ اشخاص ایصال ثواب کے ذریعے اپنے مرحومین کو تکلیف و عذاب سے راحت دلا سکتے ہیں۔ شب برات میں اکثر اہل سنت والجماعت اپنے مرحومین رشتہ داروں کی خبروں پر جا کر فاتحہ خوانی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، چادر گل پیش کرتے ہیں۔ کیا خبر پر جانا بدعت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کہنا گمراہی ہے، چونکہ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں زیارت خبر سے منع کیا تھا، تم زیارت خبر کے لیے جایا کرو۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رسول الامین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زیارت خبر کے لیے جایا کرو اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور اپنے مرحومین کی قبر پر جو ہے ایک تازہ ہرا بھرا جھاڑ لگاؤ اور پھول چڑھاؤ اور فاتحہ خوانی کرو۔ غور کیجئے، اور اس حدیث میں زیارت قبور کا حکم دیا گیا، اس میں وقت تعداد کی کوئی قید نہیں، زندگی میں جتنی مرتبہ چاہے زیارت خبر کے لیے جا سکتے ہیں، جتنی مرتبہ جاؤ گے مرحومین کی مغفرت کا سامان ہوگا اور درجات کی بلندی ہوگی۔ اس عمل سے لوگوں کو منع کرنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اس طرح کہنا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ شب برات قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس طرح کہتے ہوئے لوگوں کو عمل خیر سے روکنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یقین ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ خبر پر جاؤ، مرحومین کے لیے مغفرت کرو، فاتحہ خوانی کرو، پھول چڑھاؤ۔ میرے آقا کا ایک ایک لفظ کائنات کا قانون ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو، ایک ایک شریعت کی جو ہے تعلیم اہل سنت والجماعت کے لیے باعث فخر ہے اور باعث رحمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ لوگوں کو یہ بھٹکایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ شب برات قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس طرح کہتے ہوئے لوگوں کو عمل خیر سے روکنا درست نہیں، اس لیے کہ ممکن ہو تو شب برات میں قبرستان
جانے کا حکم آخری ایام میں ملا ہوگا، یا جنگوں میں شرکت کی وجہ سے شب برات میں مدینہ شریف میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس طرح کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے، ارے تم بھی ایک مرتبہ جاؤ، یا بالکل غلط فکر ہے جو خلاف شریعت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں ہے، ماں باپ کی قبر کی زیارت اولاد کو نیک بنا دیتی ہے، جیسا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کے لیے ہر ہفتہ جاتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کا شمار نیک لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ اصحاب قبور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اپنے صحابہ کرام سے کہا، ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ ان میں سے ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو اپنے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، طہارت کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی یعنی ہرا جھاڑ لیا، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک جھاڑ کی ٹہنی لگائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین ہے کہ ان شاخوں کے ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے ان مرحومین کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ قبر پر تر و تازہ ٹہنی رکھنا، جھاڑ لگانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص قبر پر تر و تازہ ٹہنی رکھتا ہے تو یہ سنت رسول ہے اور بدعت و ناجائز عمل نہیں ہے۔ اتباع رسول اللہ میں اہل اسلام قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ اگر وہاں پھول میسر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھول بھی منگواتے، واللہ عالم۔ بہرحال قبرستان جانا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، کھانا پکا کر لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب امور شریعت مطہرہ سے جائز و مستحسن ہے۔ کھانا کھلانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اسی لیے کہ اسلام میں روزہ توڑنے کا کفارہ کھانا کھلانا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ کھانا کھلانا ہے، اور ہر گناہ پر اللہ سے معافی مانگ کر کھانا کھلانا یہ ہے۔ یعنی ایک مسلمان سے جو روزہ توڑ دے یا قسم کو توڑنے یا اظہار کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کی معافی کھانا کھلانے میں ہے۔ پکوان تھوڑا ہو یا زیادہ، میٹھا یا کھارا، یہ سب گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ یقیناً شب برات زندہ مردہ ہر دو کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ غفلت، سستی، کاہلی، کوتاہی کی وجہ اس شب کے فضائل و برکات و انعامات سے ہرگز محروم نہ رہیں، بلکہ اس میں
سورہ یاسین کی تلاوت، عبادت، دعائیں، استغفار، قضائے عمری، نفل نمازیں، صدقہ، خیرات، زیارت قبور، ان سب کا اہتمام رضائے الہی کی خاطر کریں۔ رب کریم نے سورہ الخان میں اس کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ اس طرح کیا: روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ ہماری یہ شان ہے، یقیناً ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں، اس میں ہر حکمت والے کا کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ اور بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا۔ محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس کی بڑی عمدہ تشریح فرمائی۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، شب برات 15 شعبان میں قرآن اتارنے کی تجویز ہوئی اور شب قدر میں آسمان اول پر اتارا گیا، پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں قرآن اترتا رہا۔ متعدد احادیث شریف شب برات کی فضیلت میں وارد ہیں، منجملہ ان میں کہ یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں گا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں گا، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کو نجات دوں گا۔ کیا کوئی ایسا ہے یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم وہ حضرات جن کی شب نماز، تلاوت قرآن، ذکر رحمان، درود و سلام میں گزرتی ہے، اور جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دربار خدا میں گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، رزق کی کشادگی کی بھیک مانگتے ہیں، تمام آفات، بلائیات، امراض سے عافیت کے لیے رحمان کی چوکھٹ پر سوالی بنتے ہیں اور اللہ کی چوکھٹ پر گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ نیز شب برات کی فضیلت میں اکثر صحابہ کرام سے روایتیں منقول ہیں، چنانچہ جامع ترمذی، ابن ماجد، مسند احمد میں ہے، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور اپنا سر اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یقیناً اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس برکت و رحمت والی شب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنت البقیع تشریف لے جانے کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے شب برات میں زیارت قبور مسنون و مستحب ہے۔ اس حدیث کی بنا پر قبروں پر پھول ڈالنے کو سنت لکھا ہے، اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی بنا پر قبروں پر پھول ڈالنے کو مستحسب لکھا ہے، اور اس کو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قرار دیا۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے علامہ خطابی کے حوالے سے لکھا، اس حدیث میں خبروں کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے استحباب کی دلیل ہے، کیونکہ جب درخت کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف کی امید ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے میت کے عذاب میں تخفیف کی زیادہ امید ہے۔ امام اعظم اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ شب برات میں موت و حیات، تقسیم رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہماری تخلیق سے ہزاروں سال قبل جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے وہ سب محفوظ ہے، تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ البتہ سال بھر میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، ایسے اہم فیصلوں کے دفتر شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ہم سب دعا کریں، تمام اہل اسلام کو شب برات کی رحمتیں برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اس فیصلے کی شب میں